الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں اور رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس پر تمام عمر عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں فقیر کا عنوان ہے زبان نعمت یا مصیبت۔ یقیناً زبان ہو، آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، جسم کے تمام ظاہری اعضاء ہوں یا وہ جو اندر ہیں، کڈنی، ہارٹ، لیور، بلڈ، ہمارے جسم کے اندر رگوں کا پھیلا ہوا جال، اسی طرح سے وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو زبان بھی یقیناً اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ اب جب ہم اور آپ یہ مانتے ہیں کہ زبان اللہ کی نعمت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس نعمت کا حق ہم پر یہ ہے
کہ ہم اللہ کی نعمت کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. یہ میں صرف ایک زبان کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے ظاہری باطنی طور پر ہمیں جو جسم کے اعضاء عطا کیے ہیں وہ سب اللہ کی نعمت ہیں. تو ان تمام نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا استعمال دینے والے مولا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر ہم رب کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کریں گے تو گویا ہم اور آپ ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، شیطانی وسوسات کے مطابق کریں گے، دنیا کے کلچر اور سوسائٹی کے مطابق کریں گے، اپنے من اور نفس کے مطابق کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. اور جب اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ جسم کے اعضاء ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ بولنے سننے سونگنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ گھر بار ہو، اللہ قیامت میں ان تمام نعمتوں کا ہم سے اور آپ سے حساب لے گا. یاد رکھیں. اور حساب بھی اتنا سخت ہوگا کہ فرمایا گیا کہ زبان پر تالا ہوگا اور جسم کے اعضاء خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی منہ جو زندگی بھر بولتا رہا، قیامت میں اس منہ پر تالا ہوگا اور ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، کان کو زبان دے دی جائے گی، آنکھ کو زبان دے دی جائے گی، پیر کو زبان دے دی جائے گی. اور جب ان تمام اعضاء کو قیامت میں زبان دے دی جائے گی تو یہ سارے کے سارے قیامت میں ہمارے ہی خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یعنی یہ جو آج ہمارے کنٹرول میں ہے، قیامت میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، پھر یہ ہمارے خلاف ہی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. مولا، میں تو نہیں چاہتا تھا یہ کروں، لیکن کیا کروں، میں مجبور تھا. اے اللہ، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں، لیکن میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا. اے اللہ، میں تو نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ دیکھوں، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی. تو یہ سارے اعضاء اس دن اللہ کے حکم پر بولیں گے، اور پھر جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو. ایک جو تمہارے دونوں پیروں کے درمیان ہے، تمہارے رانوں کے درمیان، اور ایک جو تمہارے جبڑوں کے درمیان. ان دو چیزوں کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جنت میں دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے. ایک ان کا تقوی ہوگا اور ایک ان کا حسن اخلاق ہوگا. تقوی اور حسن اخلاق یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے. اور وہ دو چیزیں کیا؟ فرماتے ہیں ایک تو تمہاری شرمگاہ ہے اور دوسرا تمہاری زبان ہے. زبان. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اور اگر تم ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لے گئے تو پھر تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے ان دو چیزوں پر اکثریت کا کنٹرول نہیں ہے. بے قابو زبان بھی اور شرمگاہ بھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے، کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو حیران، عرض کرتے ہیں اے سیدنا صدیق اکبر، اے میرے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تم پر رحم کرے، اپنی زبان کو یہ کھینچ کیوں رہے ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہی زبان ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، کتنے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی بے خیالی میں اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے، یعنی ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات پر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بول دیتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا کہ اس کی اس بات سے اس کا رب اتنا خوش ہوا، اتنا راضی ہوا۔ اور آقا فرماتے ہیں کبھی وہی انسان بے خیالی کی وجہ سے ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ اس کے انہی جملوں کی وجہ سے اس کا رب اتنا ناراض ہو گیا، اس کا رب یعنی بول دیا، نہ رب کی خوشی کا خیال نہ رب کی ناراضگی کا خیال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بے خیالی میں ایسی بات کر دی کہ جس کی طرف اس کی توجہ نہیں اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی اس بات پر اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اور بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس کے وہی جملے اس کو جہنم کے گڑھے میں لے جا کر گرا دیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم کے اس گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا کہ جس کی گہرائی مشرق اور مغرب کے برابر ہوگی، یعنی اتنی گہرائی میں اس کو پھینکا جائے گا۔ کس کی وجہ سے گیا؟ بس زبان سے نکلنے والے چند جملوں کی وجہ سے، چند۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص اناب شناب بک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، صدیق اکبر لیکن آپ خاموش تھے۔ صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ لیکن ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی، جب وہ بولتا ہی گیا تو صدیق اکبر نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ اب جیسے انہوں نے جواب دینا شروع کیا فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ صدیق اکبر فوراً سمجھ گئے کہ آقا ناراض ہو چکے ہیں، بھاگتے ہوئے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا آپ کسی بات پر ناراض ہو گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب تک تو اس کی باتوں کو سن کر خاموش تھا، تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا، وہ فرشتہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، تو خاموش تھا لیکن تیرا جواب فرشتہ دے رہا تھا۔ لیکن جب تو نے بولنا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا معلوم ہوا ایسے میں جب آپ کو کوئی برا بلا کہے، آپ کے سامنے کہے یا آپ کے پیٹھ پیچھے کہے، تو یقیناً آپ سے کنٹرول تو نہیں ہوگا، بعد میں پتا چلا تو بھی سامنے معلوم ہو گیا تو بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا صدیق اکبر کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم دے رہی ہے، اگر تمہیں کوئی اناب شناب بکتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے، صبر سے کام لو، یہ تمہارا خاموش رہنا رائگاں نہیں جائے گا بلکہ تمہاری طرف سے اللہ کا فرشتہ اس بندے کو جواب دے گا۔ آپ جانتے ہیں آج ہم اور آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور دنیا کا ایک اصول بھی بن چکا ہے، جو زیادہ بولتا ہے لوگ اس کو بہت زیادہ گھیرے رہتے ہیں، اور جو بالکل خاموش رہتا ہے لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ کیا یار ہمیشہ منہ لٹکا رہتا ہے اس کا، جب دیکھو چپ بیٹھا، ایسا لگتا ہے کہ میت میں آیا اور اس کا منحوس کی طرح منہ لٹکا۔ خاموش رہتا ہے تو لوگ اس کو یوں کہتے ہیں، اور جو بہت بولتا ہے ہمیشہ بولتا رہے اس کو لوگ گھیرے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
کہ کبھی کبھی بندہ ایسی بات بول جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی بے خیالی میں ایسا بول جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہے، وہ صرف اللہ کی ناراضگی ہی مول نہیں لیتا، بلکہ زیادہ باتیں کرنے والا کبھی کبھی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک شخص بہت زیادہ بولنے کا عادی، ایک مرتبہ بارش 3-4 دن تک کنٹینیو ہو رہی تھی، اور جب مسلسل بارش ہو تو لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کام دھندے بند، ٹرین بند، راستوں میں کیچڑ، پانی، پریشانی۔ تو بہت زیادہ بارش 3-4 دن، آخر جب 5ویں دن بارش بند ہوئی، نکلا گھر سے، دوستوں نے گھیر لیا، ملاقات ہوئی، تو جانتے ہو دوستوں سے کیا کہتا ہے؟ اب وہ چونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے مذاق میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کا یہ مذاق بھی کفریہ تھا، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے 4 دن سے بارش ہو رہی تھی، اللہ نے بارش کو بند نہیں کیا، میں نے 2-4 آدمی بھیجے، تب جا کر اللہ نے بارش کو بند کیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس نے دوستوں کو ہنسانے کے لیے کہا، لیکن معاذ اللہ یہ جملے کفریہ ہیں کہ نہیں ہے کہ 2-4 آدمی بھیجے، انہوں نے اللہ کو ڈرایا دھمکایا، تب اللہ نے بارش کو بند کیا، معاذ اللہ۔ اب اس کے جملے سن کر جن جن لوگوں نے لطف لیا تھا، ہنسا تھا، وہ اکیلا اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، سب کو لے کر گیا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کے ایسے جملے سن کر معاذ اللہ کہنے کے بجائے جو ہے ہنسی آ رہی، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، ایک شخص بہت باتیں کرتا تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا اللہ نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو کہتا ہے مجھ کو جنت میں نہیں جانے دیا گیا، مجھ کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ خواب میں دیکھنے والے نے کہا لیکن تو تو نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کا قرضہ کھایا نہیں، پھر تجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی، تو اس بارش کے شروع ہونے پر میری زبان سے نکلا کہ یہ بے موسم بارش کہاں سے آ گئی۔ بس میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یہ بے موسم کی بارش کہاں سے آ گئی۔ انتقال کے بعد رب نے فرمایا وہ بارش بتا کس نے اس وقت برسایا تھا؟ میں نے برسایا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور نے برسایا تھا، اور تو نے بارش کے برسنے پر یہ کہا یہ بے موسم کی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اب جب تک تو اس کا جواب نہیں دے گا کہ وہ بارش بے موسم کی تھی، میں تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ ہماری بھی عادت ہوتی ہے یار آج کتنی گرمی ہے، آج کتنی سردی ہے، جون کا مہینہ نکل جا رہا ہے بارش ہی شروع نہیں ہوئی، ارے نومبر آ گیا بارش بند نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ والے ان باتوں پر بھی اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، بارش نہ ہو، سب میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اور ہم سے بہتر وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کب برسانا ہے، کب نہیں برسانا ہے، کہاں برسانا ہے، کہاں نہیں برسانا ہے، کہاں کتنا برسانا ہے، کہاں کتنا برسانا، وہ سب میرا پروردگار اپنے بندوں سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا ہم اگر کہہ دیں ارے یار آج بڑی گرمی ہے، تو کیا ہمارے کہتے ہی ہوائیں چلنے لگیں گی؟ کیا فائدہ ہونا ہمارا بتائیے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ یار ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈی میں بھی گرمی کتنی ہے، تو ہمارے ان جملوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہونا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنو غور سے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے کو رکھ دیا ہے، فرشتہ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نوٹ کرتا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اللہ کا مقررہ فرشتہ بھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ کیمرے تو بعد میں آئے، آڈیو سسٹم بعد میں آیا، لیکن ان سے بہت پہلے اللہ نے وہ سسٹم پیدا کر دیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوتا ہے، اور جس کا کام اس انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نوٹ کرنا۔ فرمایا گیا قیامت کے دن جب اس بندے کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ اس کا دفتر اس کے حوالے کیا جائے گا، اور فرشتہ کہے گا زندگی بھر تو نے جو کچھ اپنی زبان سے نکالا تھا
یہ سارا میں نے اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہے، اور آج تجھے اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پڑھ کے سنانا ہے۔ یہ زندگی بھر کی تیری باتیں جو میں نے لکھی ہے اس رجسٹر میں، آج تجھے وہ ساری ریپیٹ کرنی، ساری پھر پڑھ کر سنانی ہے۔ اب بتائیے سٹی پٹی غائب ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو غیبت بھی کی ہوگی، چغلی بھی کی ہوگی، گالی بھی دیا ہوگا، گانا بھی گنگنایا ہوگا، بہتان بھی عائد کیے ہوں گے، کسی کو فلم کی کہانی بھی سنائی ہوگی، کسی کو آواز نکال کر ڈائیلاگ بھی سنایا ہوگا، کسی کو چٹکلے بھی سنائے ہوں گے۔ اس نے زندگی بھر جب یہ ساری کرتوتیں کی ہوں گی، اللہ کا فرشتہ کہے گا جو کچھ تو نے کہا تھا میں نے لکھا ہے، آج تجھے یہ پڑھ کر سنانا ہوگا۔ کیا بتاؤ سنانے کی ہمت ہوگی اس کے اندر؟ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب قیامت میں وہ زندگی بھر کی اپنی باتیں پڑھ کر دوبارہ نہیں سنا سکتا ہے، ارے ہوش کے ناخن لے، ارے جب قیامت میں تو اللہ کے سامنے وہ سب پڑھ کر نہیں سنا سکتا، آج جب تو اپنی زبان سے یہ جملے نکالتا ہے، کیا تیرا رب آج تجھے نہیں سن رہا ہے؟ جب کل تو نہیں سنا سکے گا، آج بھی تو وہ سن رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کل ہی سنے گا آج نہیں سنتا، معاذ اللہ۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غالباً امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی پچھلے ہفتے یہ بیان فرمایا، آ کر عرض کرتے آقا میں اپنے تمام گناہوں سے آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش فرمائیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، انہوں نے شکریہ ادا کیا، پلٹے چند قدم گئے تھے، پھر واپس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، میں نے گناہوں سے توبہ تو کر لی، لیکن آقا مجھے یہ بھی بتا دیں کل جب میں یہ گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، جب تو یہ گناہ کر رہا تھا تو تجھے تیرے رب نے گناہ کرتا دیکھا ہے، اتنا سننا تھا۔ وہ نوجوان صحابی تھے، خوف خدا کی بنیاد ایک چیخ مارتے ہیں اور زمین پر آ کر گر پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد جسم تڑپا ہے اور جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ خوف خدا کا عالم۔ توبہ کے بعد پتا چلا کہ گناہ کرتے وقت اللہ نے دیکھا تھا، تو خوف کا عالم یہ ہے۔ آج جب ہم گالی دیتے ہیں تو کیا معاذ اللہ اللہ نہیں سن رہا ہے؟ یاد رکھیں میرا رب اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں، کالے رنگ کی چینٹی جو چلتی ہے اسے دیکھتا بھی ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہیں پر میرا رب اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ کالے پہاڑ پر اماوس کی رات میں کالی مٹی میں چلنے والی چینٹی رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے ننھے ننھے پیروں کی آہٹ اس کے کانوں سے رب کے سننے سے پوشیدہ نہیں ہے، تو آج ہم اور آپ جو کچھ اپنی زبان سے نکالیں گے، کیا بتاؤ رب تبارک تعالیٰ وہ سن نہیں رہا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سنیوں، میں اللہ کا صبح شام شکر ادا کرتا ہوں، میرے کریم نے جوانی میں تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کر دیا۔ اگر تحریک کے دامن سے نہ جڑے ہوتے، ہم بھی فلمیں دیکھتے، ہم بھی گانے گنگناتے، ہم بھی سیٹیاں بجاتے، ہم بھی تالیاں بجاتے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فرشتہ نوٹ کرتا ہو نوٹ کرتا رہے، ارے میں نے تو صبح بھی، میں نے تو شام بھی، میں نے تو رات بھی اپنی زبان کو کھولا ہے، تو گانے نہیں گنگنائے ہیں، نبی پر درود بھیجا ہے، یا اللہ کے حبیب کا فرمان سنایا ہے۔ میں اسی لیے کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے ساتھی سید احمد صاحب، مرحوم سید احمد، مرحوم قاری ریاض الدین صاحب، جب ان کا دفتر ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور فرشتہ کہے گا تو نے جو کچھ زندگی بھر کہا تھا میں نے لکھا ہے، اب تجھے یہ دوبارہ پڑھ کر سنانا ہوگا، اب وہ دفتر دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں، وہ دفتر اٹھائیں گے اور نبی کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں سنیوں، زبان یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت اس وقت ہے جب استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کی جائے، جب اس کے حق کو ادا کرو گے تو نعمت ہے، ورنہ یہی زبان جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، یہی زبان
قبر کے عذاب میں مبتلا کرنے والی چیز ہے. جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب دو باتوں کی بنیاد ہوگا. آقا فرماتے ایک تو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے. دو چیزیں. اب بتائیے جو دوسرا قبر کا سب سے بڑا عذاب اس کا ریلیشن اس کا تعلق بھی شرمگاہ اور زبان سے کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا اور زبان چبر چبر زبر زبر زندگی بھر چلتی تھی. ایک بڑا باطونی آدمی مرا قبر میں گیا. کسی دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا اس سے کہا رب نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ وہ کہتا ہے قبر میں فرشتے آئے سوال کیا اور میں جواب نہ دے سکا. مجھ سے جواب نہیں بن پڑا. کہا تو جواب نہ دے سکا تو پڑھا لکھا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا تھا قبر میں سوال کیا ہوں گے. جواب بھی ذہن میں موجود تھا. میں مینٹلی فزیکلی پریپیئرڈ تھا. فرشتے قبر میں آئیں گے 3 سوال کریں گے اور میں جواب دے دوں گا فٹافٹ. لیکن کہتا جب فرشتوں نے پوچھا من ربک کا میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان کھلی نہیں رہی تھی. وہ کہتا جواب ذہن میں تھا زبان ہل رہی تھی لیکن زبان پر وہ جواب آ نہیں رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی آخرکار تھک گیا لیکن زبان سے وہ جواب آیا ہی نہیں. اب جانتے فرشتوں نے کہا اے بندے تو جواب جانتا ہے لیکن پھر بھی جواب دے نہیں سکتا. جانتا اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی بھر تیری زبان کبھی بند نہیں ہوتی تھی اس لیے قبر میں اللہ نے تیری زبان پر تالا لگا دیا. اب تو جواب نہیں دے سکے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اس لیے بہت زیادہ بولنا یہ کوئی آرٹ نہیں ہے یہ کوئی ہنر نہیں ہے سب کو چٹکلے سنانا. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا اگر کہیں گھومنے پھرنے جاؤ تو دوستوں کو آ کر وہاں کی باتیں بتانا بھی ضروری نہیں. ارے میں نے یہ دیکھا پھر ہم لوگ وہاں گئے پھر میں نے وہ کھایا وہ تو بہت زبردست تھا تو نے کبھی ادھر کھایا ہے تو کبھی گھومنے گیا ایک بار فیملی کو لے جا. عام باتیں ہیں یہ. علماء نے کہا ان باتوں سے بھی پرہیز کرو. کیوں؟ ان باتوں سے کون سا فائدہ ہونا؟ کہتے جب تم اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالو تو بولنے سے پہلے اس کو تولو. اگر وہ باتیں کام کی ہو اللہ رسول کی ناراضگی کی نہ ہو تو بولو اور اگر کام کی نہ ہو تو بند رکھو اپنی زبان. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے بندے مومن اے انسان اپنی زبان پر تالا لگا لے. صرف کھول تو اللہ کے ذکر کے لیے کھولا کر صرف ذکر کے لیے کھول ورنہ بند کر تالا لگا لے. یہ ام سلمہ نے جو ہماری ماں لگتی ہیں انہوں نے گویا ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اس کی غیبت اس کی چگلی فلاں ایسا دماغ کا ایسا اس پر الزام اس پر بہتان. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے اگر کسی داڑھی والے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا آپ یوں کہتے پھرتے ہو چھوڑو یار ان کی بات مت کرو سارے داڑھی والے چور ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتے کہ نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں اپنی زبان سے یہ جملہ نکالنے سے پہلے تو نے غور کیا ارے ایک آدمی جس نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو نے اسی صف ملا کر غریب نواز کو بھی کھڑا کر دیا تو نے اسی صف ملا کر صدیق اکبر کو بھی کھڑا کر دیا. تو یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ سارے داڑھی والے چھوٹے ہوتے سارے داڑھی والے. بعض لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یہ امام مولانا لوگ کی بات مت کرو. میں نے بہت سارے مولانا دیکھے میں نے بہت سارے حافظ دیکھے ایک نمبر کے دھوکے باز ہوتے ہیں معاذ اللہ. اب بتائیے ایک نے کیا دو نے کیا آپ نے سب کو لا کر اسی صف میں کھڑا کر دیا. یہ انصاف ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو عیسائیوں کا اسلام مخالف قوتوں کا یہ ذہن ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جس نے حملہ کیا بعد میں رپورٹ میں اس کا نام آیا مسلمانوں والا. اللہ بہتر جانے کی حقیقت کیا لیکن آیا نام فلاتا فلاتا فلاتا. اب چند مسلم اگر سو کال مسلم اگر ان لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو کسی انسان کے لیے یا انسانیت کے لیے کسی ملک کے لیے نقصان دیتا تو ان چند مسلمانوں کی وجہ سے تم یہ کہو سارے مسلمان آتنکوادی ہوتے سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے. تو تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو نا جو وہ کر رہے ہیں جو اسلام مخالف. تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو.
ایک مسلمان نے دھوکہ کیا، ایک داڑھی والے نے دھوکہ کیا، ایک مولانا نے آپ سے پیسہ لیا، قرض لیا، پھر لوٹایا نہیں، فون بھی اٹھانا بند کر دیا، نمبر بدل دیا۔ اب آپ کہیں کہ سارے ایسے ہی ہوتے، تو اپنی زبان کو ان باتوں سے بچانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ تو زبان جنت کی ضمانت بھی ہے، اور یہی زبان جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے، جہنم میں لے جانے کا۔ چونکہ وقت ہو گیا، اس لیے میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں۔ کوشش کریں اپنی زبان پر، میرے نبی نے فرمایا زبان کو بند رکھنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک مقام پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا جو چپ رہا اس نے نجات پا لی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار جو بولتا رہا وہ کامیاب ہو گیا، اور حضور نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ تو چپ رہنے کی کوشش کیا کریں، زیادہ تر چپ رہیں کہ انشاءاللہ۔ اچھا سارے بول رہے ہیں، میں نہیں بولوں گا، کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ جو سوچنا ہے سوچیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے بول رہے ہیں اور بیکار کی باتیں بول رہے ہیں، تو آپ کو تو ایسی محفل سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چادر کو لپیٹے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، کسی صحابی کی نظر پڑی تو کہا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں بیٹھے، تم یہاں اکیلے؟ تو فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بلی، برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بلی ہے۔ اور آگے فرماتے حضور نے فرمایا تھا تنہائی سے بہتر اچھے دوست ہیں، یعنی دوست اچھے ہو تو بیٹھو ان کے ساتھ۔ اور اچھے دوست آج کے دور میں کون ملیں گے؟ ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، پب جی کھیلنے والے، 3 پتی کھیلنے والے۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں اچھے دوست وہ نہیں ہیں جو یہ کہے کہ تیرا بلوٹوتھ آن کر ایک اچھی ویڈیو بھیجتا ہوں، تو فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں کیا، وہ گیم کھیلا کہ نہیں کھیلا، وہ اچھے دوست نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں اچھے دوست چاہتے ہو تو یہاں وہاں نہ ڈھونڈو، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین سے دوستی کر لو، اپنی مسجد کے امام سے دوستی کر لو، کسی حافظ قرآن سے دوستی کر لو، یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر سے دوستی نہ کرو، ان سے دوستی کرو جو لڑکیوں کی بات نہ کرے، بات کرے تو اللہ رسول کی بات کریں، جو بات کرے تو نیکیوں کی بات کریں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔